اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ چند کام احتیاطی طور پر کر لینے چاہیے۔ ضروری واجب تو نہیں ہے، لیکن احتیاطی طور پر یہ کام رمضان کے آنے سے پہلے کر لیں تو رمضان المبارک کا مہینہ آسانی سے گزر سکتا ہے، اس کو عبادتوں وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، ہر آنے والا دن تجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں۔ جیسے ہی کوئی دن آتا ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، ایک نیا دن آتا ہے تو انسان سے مخاطب ہو کر، ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے انسان، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، تم مجھ میں اچھے عمل کرنا، میں کل تمہارے حق میں اسی کی گواہی دوں گا، اگر میں گزر گیا پھر تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر آنے والا دن اور آنے والی رات یہ ساری انسانیت کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ جو انسان اس کو صحیح گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں خیر کی گواہی دیں گے، ورنہ تو یہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ ہوگا۔ تو وقت کی قدر کرنا، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے چند کام ہیں، احتیاطی طور پر وہ کام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عافیت سے گزر جائے گا۔ سب سے پہلا کام، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی تاریخی گنتے رہنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے امید ہے کہ پہلی تراویح جمعہ کو ہو سکتی ہے، یا پھر ہفتے کی رات میں پہلی تراویح ہو سکتی ہے، چاہے جمعہ کو چاند نظر آئے، چاہے ہفتے کو چاند نظر آئے۔ جمعہ کو چاند نظر آ گیا تو جمعہ کی رات میں پہلی تراویح، اگر ہفتے کو چاند نظر آ گیا تو ہفتے کی رات میں پہلی تراویح ہو گئی۔ تو اس کے لیے آسان ترتیب یہی ہے، علماء نے بھی کہا ہے کہ جمعہ کی شام میں ہی چاند دیکھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے۔ اگر چاند نظر آ گیا تو مقامی اپنے علاقے کے علماء کو اطلاع دے دیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، مجھے چاند کی اطلاع مل گئی ہے، تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے حق اس فیصلے کو مان کر زندگی آگے کا رائے عمل طے کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام تو چاند دیکھنے کا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے چھت پر چلے جائیں۔ آج کل چونکہ لاک ڈاؤن ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے چھتوں پر پورے گھر والے مل کر چھتوں پر چڑھ جائیں، چاند کو تلاش کرنے لگے تو ایک عجیب ہی الگ ہی نظارہ نظر آئے گا۔ ایسا معمول نہ بنائیں، ایسا ماحول بھی نہ بنائیں۔ بہتر ہے کہ ایک دو آدمی اوپر جا کر عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر کسی شور شرابے کے چاند دیکھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ خصوصی طور پر اس سال کے لیے لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن میں آنے والا ہے۔ ہمیں اپنی ساری نمازیں گھروں میں ہی پڑھنی ہیں، ساری عبادتیں گھروں میں ہی انجام دینی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھڑی کے اوقات کو درست کر لیا جائے کہ ہماری گھڑی کا ٹائم مسجد سے بالکل میل کھاتا ہو، مسجد سے بالکل ملتا جلتا ہو ہماری گھڑی کا ٹائم۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں گھڑی کا ٹائم سیٹ نہیں کیے تھے تو اچانک اذان ہونے لگ گئی سحری افطار میں، ورنہ پھر دشواری ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کام۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو لاک ڈاؤن بھی ہے، تو لاک ڈاؤن میں رمضان المبارک میں ہمیں تراویح گھروں میں پڑھنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ تو گھروں میں پڑھنے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں سورت، جن کو اچھی صورتیں یاد ہے، علم ترا سے، حافظ قرآن ہے تو الحمدللہ، اگر حافظ قرآن گھر میں کوئی نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں
کس کو صورتیں زیادہ یاد ہیں ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا اس کو زیادہ اہتمام کریں، اور ابھی سے صورتوں کو پڑھنے کی وغیرہ کی مشق کر لیں۔ جو چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں تراویح کے تعلق سے، جو مسئلے ہیں، علماء سے رجوع کر کے وہ مسائل معلوم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر آئین رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، تراویح شروع کر دیا، اس کے بعد کچھ مسئلہ آ گیا، اس کے بعد کچھ ڈاؤٹ ہو گیا، تو پھر تراویح کے درمیان میں پھر مسائل پوچھ نہیں سکتے، پوچھ لیے تو پھر تھوڑی بہت تکلیف دشواری ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے تراویح کے مسائل، چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں وہ معلوم کر لیں۔ روزے کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، روزے کے بارے میں بھی پوچھ لیں تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن تراویح کے مسائل جو ہیں خصوصی طور پر اس کا ابھی سے تھوڑا بہت معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں گھروں کے کام و کاج کو تھوڑا ہلکا کر لیں۔ عموماً ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے رمضان المبارک کھانے کا مہینہ ہے، پینے کا مہینہ، ایسا نہیں ہے۔ رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں کام و کاج کو تھوڑا ہلکا کر لیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جب قریب آ جاتا تھا، بلکہ رجب کا مہینے میں ہی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے۔ تو اپنے آپ کو بھی عبادتوں کے لیے تیار کر لینا ہے۔ رمضان المبارک تقویٰ، تزکیہ نفس اور اللہ کو راضی کرنے کے اہم ترین سفر پر مشتمل ایک مہینہ ہے۔ عام طور پر آدمی کہیں سفر میں جاتا ہے تو سفر کو جانے سے پہلے تو جانے کی تیاری، سفر میں جو چیزیں سامنے آئیں گی، درپیش ہوں گی، ان ساری چیزوں کی تیاری وغیرہ کر کے جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کا مہینہ، اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، ابھی سے اس کی تیاری کرنا ہے۔ اپنے روزہ مرہ کی مشاغل ابھی سے کم کر کے زیادہ وقت عبادت اور دعاؤں کے لیے فارغ کر لیں، اور جو کچھ بھی ہمیں سحری اور افطار کے لیے جو کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو ابھی سے تھوڑا بہت انتظام کر لیں جو آسانی سے دستیاب ہیں۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے، بہت سارے مسائل خریدنے وغیرہ میں مسائل ہیں، احتیاطی طور پر حکومت کی جو قوانین ہیں اس کی ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے کسی کو کوئی تکلیف دیے بغیر آسانی سے جو چیزیں ہمیں دستیاب ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں حاصل کر کے اس کو اپنے گھر میں انتظام کرنے کی اس کی بھی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی قریب آتا ہے تو بہت ساری فضولیات اور ادھر ادھر کی باتیں گردش کرنے لگتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پر ایک میسج بھی دیکھنے میں آیا کہ رمضان المبارک کی جو بھی آدمی سب سے پہلی خوشخبری کسی کو سنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کریں گے، اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، یہ ملے گا، فلاں ملے گا۔ یہ سب باتیں ایک حدیث موضوع ہے، وہ چل رہی تھی، حدیث بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک روایت چل رہی تھی، وہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت شریعت میں ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ کی خوشخبری جو پہلے دے دیا اس کو کسی قسم کی کوئی بشارت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان المبارک کا مہینہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ گزارنے کی، عبادتوں میں اور اپنے کو راضی کر کے گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہ چینل بھی ہے، اس کو بھی آپ جوائن کر لیں، اس میں وقتاً فوقتاً علماء کے مسائل آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔